بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ سے نکاح فرمایا اور جس گھر میں حضرت زینب بنت خزیمہ رہا کرتی تھی اسی گھر میں ان کو ٹھہرایا۔ دنیاوی اعتبار سے آپ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد اپنی مالداری اور فیاضی کا سبب لوگوں میں ذات الرقب یعنی مسافروں کا زاد راہ کے باعزت لقب سے معروف تھے، اور دینی لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ المومنین کے ساتھ ساتھ ذات الحجرتین کے لقب سے بھی یاد کی جاتی تھی۔ نیز ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کا انتقال ہوا۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ اپنی کنیت میں سلمہ سے مشہور تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہندہ تھا۔ اس طرح آپ کے والد اپنی کنیت ابو امیہ سے معروف تھے اور ان کا نام سہیل تھا۔ آپ کے والد ابو امیہ قریش کے اگزی وجاہت اور ان میں ایک فیاض اور سخی شخصیت کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا، جب وہ سفر پہ جاتے تو ان کے رفقا اپنے سفر کے لیے زیادہ راہ لیے بغیر ان کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ ابو امیہ اپنی طرف سے ان سب کے مسافروں کی کفالت کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کا لقب ذات الرقب پڑ گیا تھا، یعنی مسافروں کا زاد راہ اور توشہ رکھنے والا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کا نام عاتقہ تھا اور نانا کا نام عامر تھا۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن اسد کے نکاح میں تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہونے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر، یہ دونوں میاں بیوی ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ دونوں نے اکٹھے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام انہوں نے سلمہ رکھا۔ بعد میں اسی بیٹے کی نسبت سے آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ سلمہ اور آپ کے شوہر ابو سلمہ کی کنیت سے معروف ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کے بائیکاٹ والا صحیفہ جب پھٹ گیا تو یہ دونوں میاں بیوی مکہ واپس آ گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعت عقبہ کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دی تو ان دونوں حضرات نے مکہ مکرمہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت شروع کر دی، اور اس ہجرت میں دونوں اکٹھے نہ جا سکے، مجبور ہو کے الگ الگ جانا پڑا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت سے پہلے ہوئی جبکہ حضرت سلمہ بعد میں مدینہ منورہ پہنچی۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ نے بہت قربانی مشقت کے ساتھ ہجرت کی، جس کا واقعہ کتب تاریخ میں مفصل مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، اسلام میں جتنی قربانی اور آزمائشیں ابو سلمہ کے اہل خانہ کو پیش آئی، میرے علم کے مطابق اتنی کسی اور گھرانے کو پیش نہیں آئی۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے شوہر کے پاس رہنے لگی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک بیٹا عمر اور دو بیٹیاں عطا فرمائیں، جن میں سے ایک کا نام درہ اور دوسری کا نام زینب رکھا گیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں دونوں میں شریک ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں ان کو ایک گہرا زخم لگا تھا جو 1 ماہ کے علاج کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر میں بھیجا تھا، وہاں 1 ماہ بعد واپسی ہوئی، وہ پچھلا زخم بھی ہرا ہو گیا تھا جو آپ کی وفات کا سبب بنا۔ چنانچہ جمہور کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 جمادی الثانی سن 4 ہجری کو انتقال فرمایا۔ سلمہ ابو سلمہ کی آپس میں بہت زیادہ محبت تھی، جس کا تذکرہ کتب تاریخ میں موجود ہے۔ چنانچہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات سے پہلے حضرت سلمہ کو بلا کر ان کے حق میں یہ دعا کی، اللہم ارزق سلمۃ بعدی رجل خیر منی ولا یحزنها ولا یؤذیها، اے اللہ میرے بعد سلمہ کو بہت بہتر شوہر دینا جو ان کو نہ تکلیف پہنچائے نہ ان کو کوئی دکھ پہنچائے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسے شوہر سے بہتر بڑھ کر میرے لیے کون شخص بہتر ہوگا۔ میں اسی سوچ میں کچھ عرصہ رہی، بالآخر سب سے بہتر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو گیا۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عالی صفات سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حسن جمال بھی عطا فرمایا تھا اور بصیرت اور دور اندیشی کے موقع شناسی دانشوری جیسے اوصاف سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الجھن پیش آ گئی، جس کو حضرت سلمہ نے نہایت عمدہ تدبیر سے سلجھا دیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے صحابہ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ جانے سے روک لیا۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے حالات کو کشیدہ کرنے کے چند شرائط پر صلح اختیار فرمائی، جس میں ایک شرط یہ بھی تھی
کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ شرط کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کرا دیا کہ اٹھو، احرام کھولو اور اپنا سر منڈوا دو۔ صحابہ کرام کی طبیعتیں عمرہ نہ کرنے کا سن کر اندر سے کافی بوجھل ہو گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرانے کے بلکہ 3 بار اعلان کرانے کے باوجود کسی کو ہمت نہ ہوئی وہ اٹھے اور اپنا سر منڈوا کر احرام کھول دے۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے اور صحابہ کرام احرام نہ کھولنے کی صورتحال بیان کی۔ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دانشوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمدہ تدبیر پیش کی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اور سامنے بیٹھ کر اپنا سر منڈوا دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کر حضرت ام سلمہ کی بیان کردہ تدبیر کے مطابق اپنا سر منڈوایا تو سب کے سب صحابہ کرام نے اعلیٰ درجے کی ہمت پیدا ہو گئی اور سب اٹھے اور آپس میں ایک دوسرے کا سر مونڈنا شروع کر دیے۔ اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبیر سے یہ الجھن کا آسان انداز میں فوراً حل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیاں کرنے میں جہاں بہت ساری حکمتیں اور دینی مسئلے تھیں، وہاں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ازواج مطہرات ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات خواہ گھر کی زندگی سے متعلق ہوں یا اس کے علاوہ کو محفوظ کر کے امت تک پہنچاتی رہی۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آگے وہ بھی برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کرتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے علم دین سیکھتے رہیں۔ پھر اس علم کو انہوں نے خوب پھیلایا۔ صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت نے ان سے دین حاصل کیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری جیسے جلیل القدر صحابہ بھی ان سے حدیث لیتے تھے۔ حدیث شریف کی کتاب میں جو حضرت ام سلمہ کی روایت ملتی ہے ان کے تعداد 378 ہے۔ محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کو یاد رکھتی تھیں، مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ کو اور حضرت ام سلمہ کے برابر کوئی بھی بیوی نہیں تھی۔ مروان بن حکم کے مسائل کے سلسلے میں حضرت ام سلمہ سے رہنمائی لیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم کسی مسئلے کے بارے میں کسی اور سے کیوں پوچھیں جبکہ ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات موجود ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فتویٰ بھی دیا کرتی تھی۔ چنانچہ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر ان کے فتاوے جمع کیا جائے تو ان کے فتاوے کا ایک رسالہ بن سکتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں سے متعلقہ مسائل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتی رہتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، رسول اللہ میں اپنے سر کی مینڈیاں بہت سختی سے باندھتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے وقت بالوں کی جڑوں کو تر کرنے کے لیے ان کو کھول لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مینڈیاں کھولنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ 3 بار اپنے سر پر اچھی طرح پانی ڈال لیا کرو، اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لیا کرو، تم پاک ہو جاؤ گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بھی پابند تھی۔ ایک دن کے بھتیجے نے ان کے گھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب وہ سجدے کرتے تو زمین پر پھونک مار کر مٹی اڑا دیتے تاکہ سجدے کی جگہ صاف ہو جائے اور پیشانی غبار آلود نہ ہو۔ یہ دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو جو سجدے کے وقت اس طرح مٹی اڑا رہا تھا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے چہرے کو مٹی میں ملا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام لوگوں کے ساتھ وقت کے حاکموں کو بھی عمل بالمعروف کرتی رہتی تھی۔ چنانچہ ان کے زمانے میں بعض حکام نے نماز کے اوقات تبدیل کر دیے، یعنی مستحب اوقات چھوڑ دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے اور تم عصر جلدی پڑھتے ہو۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد 60 سال باحیات رہی۔ راجہ قول کے موافق سن 66 ہجری میں انتقال فرمایا۔ رضی اللہ تعالیٰ نے 84 برس کی عمر پائی اور ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں آپ ہی کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کے بیٹوں نے جو آپ کے سابقہ شوہر سے تھے آپ کو قبر میں اتارا اور جنت البقیع میں مدفون کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ احساس بھی حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد جب ہر بیوی کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ وہ عمر میں باقی تمام ازواجات سے بڑی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کو حضرت عائشہ پر ختم فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں حضرت عائشہ کے پاس تشریف لاتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ احساس بھی حاصل کہ خواتین میں آپ سب سے پہلی خاتون ہے جس نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی جس طرح حضرت عائشہ کے گھر میں اترتی تھی اس طرح حضرت ام سلمہ کے گھر میں بھی اترا کرتی تھی۔ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا میں نے نجاشی بادشاہ کی طرف ایک جوڑا چند اوقیہ مشک بطور ہدیہ بھیجی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نجاشی فوت ہو چکا ہے، وہ ہدیہ مجھے واپسی کر دیا جائے گا۔ اگر وہ مجھے واپسی کر دیا گیا تو وہ میں ہدیہ تمہیں بطور ہدیہ دے دوں گا،
اللہ کی شان پھر ایسا ہی ہوا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک اوقیہ مشک تمام بیویوں کو دی، باقی تمام مشک اور جوڑا حسب وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کو مرحمت فرمایا۔